ہنستا نہیں ہوگا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ باہر اگر لڑکی لڑکا کچھ کر رہے ہیں تو وہ سارا محلہ جمع ہو کر ان کی مطلب ہے کہ پٹائی کر دے یا پولیس کے حوالے کر دے ان کو. اور یہی کام آپ چار دیواری میں اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے کی کر کے دانت نکالتے ہنستے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ میرے یہ جملے وہ تیکھے ہیں، لیکن حقیقت میں جب رب ناراض ہو گیا اور وہ جب غضب فرمائے گا نا قیامت کے روز، یہی مثال اگر قیامت کے روز دی گئی کہ تمہاری عقل بہر مار گئی تھی کہ دروازے کے باہر اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، گھر کے اندر تم یوں کرتے تھے بالفرض. اللہ تعالیٰ سے ہم امن و عافیت کا سوال کرتے ہیں. میں چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو اس لیے ہوش کے ناخن لیجئے، عقل مند بنیے، اور گناہوں بھرے جتنے بھی سلسلے ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیجئے. نہ گھر میں دیکھیے، نہ باہر دیکھیے، نہ دکان میں دیکھیے، نہ کارخانے میں دیکھیے، نہ بازار میں دیکھیے، نہ سڑک پر دیکھیے، کہیں بھی نہیں. خلاص. نہ سنیما گھر میں جا کر، نہ نائٹ کلب میں جا کر، کدھر بھی نہیں. خلاص. اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتا ہے ہم کو. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ کہ یہ ضمناً باتیں آئیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو موبائل فون بند رکھنا ہے، ٹیون اس کی بند رکھنی ہے، اور میوزیکل ٹیون تو مستقل بند کر دینی ہے. اس سے آج اور ابھی جان بھی چھڑا لیں اور توبہ بھی کر لیں اگر یہ بجاتے رہے ہیں تو. یہ مت جواب دیں کہ اس میں آپشن نہیں ہے. ارے آپشن گیا چولہے میں یار. جب موبائل فون نہیں تھا اس وقت کیا کرتے تھے؟ جب ٹیلی فون ایجاد نہیں ہوا تو اس وقت لوگ کیا کرتے تھے؟ اور اب بھی موبائل فون ایجاد ہو گیا لیکن لاکھوں کے پاس نہیں ہے موبائل فون. وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس نہیں ہے موبائل فون، میں کیا کرتا ہوں؟ کیا میں دنیا سے کٹا ہوا ہوں؟ شاید دنیا کی جتنی معلومات مجھے ہوں آپ کو ہو سکتا ہے کم ہوں، اس سے جتنے رابطے میرے ہوں آپ کے ہو سکتا ہے کم ہوں. کیا اور ذرائع نہیں ہوتے رابطوں کے؟ دوسروں کے ذریعے معلومات نہیں ہو سکتی؟ تو اس لیے یہ نہ کہا کریں کہ آپشن نہیں ہے. کیا قیامت کے روز یہ جواب چل جائے گا آپ کا کہ یا اللہ میں کیا کروں، موبائل فون تو نے مجھ پر فرض کر دیا تھا، واجب کر دیا تھا، عذاب کی وعید تھی نہ رکھنے پر، اور تھا اس میں میوزیکل ٹیون، تو اس لیے آپشن نہیں تھا. تو کیا یہ جواب آپ دے سکیں گے؟ یقیناً نہیں دے سکتے کہ موبائل فون رکھنا فرض واجب نہیں ہے. اس کے بغیر گزارا ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. یہ تو نئی ایجاد ہے. تو اس لیے آپشن نہیں ہے تو اس موبائل فون سے جان چھڑا لو. اپنے کو ایسا موبائل فون چاہیے نہیں جس میں آپشن نہ ہو. بغیر اس کے بھی تو ہیں نا الحمدللہ دعوت اسلامی والے جو ہیں، جو کہلاتے ہیں وہ نہیں. آپ کہلانے والے بہت ملیں گے، کڑک امامہ ہوگا، سمجھے، اور رنگین کپڑے ہوں گے، یا بھلے سفید بھی کبھی پہن لیا مروت میں ہم جیسوں کے پاس آنے، ان کے موبائل فون میں آپ کو میوزیکل ملے گی. یہ دعوت اسلامی والے نہیں ہوتے، یہ دعوت اسلامی والے کہلانے والے ہوتے ہیں، اہل محبت ہوتے ہیں بیچارے. بھلے اگر کوئی ذمہ داری کی ان کو مطلب کسی نے سونپ دی ہے، غیر ذمہ دار نے ذمہ داری سونپ دی ہے تو میں کہہ نہیں سکتا ایسا، لیکن میری دعوت اسلامی میں ایسے مجھے اچھے نہیں لگتے، مجھے چاہیے ہی نہیں ایسے. یا توبہ کر لیں یا پھر خدا حافظ. میری دعوت اسلامی کو بدنام نہیں کریں میوزیکل ٹیون بجا کر. اس پر پابندی ہے، اسلام نے پابندی رکھی ہے. میری ذات کا کیا ہے؟ یوں تو میوزک تو نفس سے امارہ کو تو اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے گانا سننے میں، میوزک سننے میں، فلم دیکھنے میں. سب کو ظاہر ہے کہ عام طور پر مزہ ہی آتا ہے، لیکن ہمیں تو نفس کو مار رہے ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے. کیونکہ اللہ رسول کو ناپسند ہے تو ہماری ناپسند، خلاص ہم کو نہیں چاہیے. تو بہرحال یہ کہ یہ آپشن نہیں ہے تو اس فون سے جان چھڑائیں. کوئی اور فون اگر اس کے بغیر آپ کو چلتا نہیں ہے، اور وہ میرے سے جو محبت کرتے ہیں ان کو اگر ضرورت نہیں تو ان کو فون رکھنا نہیں چاہیے. کیونکہ تو نعرے لگاتے ہیں جان بھی قربان ہے، ابھی جوش میں جان بھی قربان ہے، وہ بھی نام پر قربان ہے. تو میرے قول پر کب قربان ہوگی؟ یہ بھی بولتے ہیں فرمان پر قربان ہے، لیکن موبائل فون قربان نہیں ہے. تو جس کو ضرورت ہے وہ رکھے، جس کو ضرورت نہیں ہے غور کر لے. ضرورت نہیں ہے تو کیوں خواہ. یہ اینٹی قفل مدینہ میں تو اس کو کہتا ہوں، یہ باتیں کرواتا ہے بہت. میں نمازوں میں چین دینے، میں نے دیکھا ہے کہ جن کو یہ SMS پڑھنے کی لت پڑ جاتی ہے نا، وہ تو نماز کی صف میں بیٹھے بیٹھے بھی اگر آدھی منٹ بھی باقی ہے نا تو وہ SMS دیکھتے رہتے ہیں. اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو بات بھی کر رہے ہیں،
SMS دیکھ رہے ہیں. اگر وہ کمپیوٹر آپریٹر ہیں اور ان پر کوئی ایسی پابندیاں نہیں ہیں تو ایک طرف اس کا ٹیلی فون لگا ہوا ہے, ایک طرف وہ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں یا کان پہ چڑھا ہوا ہے ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں, اور بس پھر جیسا وہ لکھتے ہیں, یہ جس نے لکھوایا اس کے نصیب. تو یہ ایسا ایک نشہ ہے, نشہ. حالت یہ ہوتی ہے جب وہ سو کر اٹھتے ہیں نا, بے اختیار جو نا ہاتھ موبائل کی طرف چلا جاتا ہے. اب وہ دیکھیں گے کہ کوئی SMS آیا یا کوئی مطلب جو بھی ہے, سب سے پہلا کام صبح اٹھتے ہی جو ہے نا گویا کہ اب موبائل کو پکڑنا رہ گیا, اس کو پکڑ کے نا کچھ کرنا ہے اس کو. میں کسی ایسے فرد کو جانتا نہیں, لیکن آپ کی باتوں سے اور ان باتوں سے میری ایک دم توجہ گئی اس طرف کہ اس طرح کے جو نشائی ہیں نا, جن کو ٹیلی فونیا کا مرض بہت شدت لگا ہوا ہے, وہ استنجا خانے میں بھی اس سے باز نہیں آتے ہوں گے. یہ میرا ایک مطلب ابھی بتی جلی ہے کہ ایسا ضرور کرتے ہوں گے یہ کہ وہ وہاں بھی لگے رہتے ہوں گے, اور پھر کوئی دروازہ بجاتا ہوگا, میں نکل وے وہاں لائن لگی ہوئی ہے, تو اس کو ہوش آتا ہو تو آتا ہو, وہاں بھی SMS پڑھتے رہتے ہوں گے, کرتے رہتے ہوں گے. بات تو شاید کرتے شرماتے ہوں گے کہ باہر آواز آئے گی تو لوگوں کو پتا چلے گا, لیکن یہ اب جو بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو غور کر لیں, میرے ناظرین اگر ایسا کرتے ہیں تو غور کر لیں ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, میرے کو نہیں بتانا کہ آپ کرتے ہیں, کسی کو بھی نہیں بتانا کہ یار اس نے میرے دل کا چور پکڑ لیا, تو یہ کوئی کرامت اس کو نہیں بولتے. یہ تو ایک مطلب وہ عام سی بات ہے, مشاہدے کی بات ہے, لیکن میں کسی ایسے کو جانتا نہیں. اسلامی بتائیں, میں نے دیکھا ہے. ہاں نہیں, کرتے ہی ہوں گے بالکل, یعنی کہ ہر کام کرتے ہیں. جا کے اخبار کا تو میں نے سنا اخبار پڑھتے ہیں اندر جا کر مورچے پہ. اچھا, اسی طرح مورچے پہ جا کر سگریٹ پیتے ہیں, اور بعضوں کو تو سگریٹ پیے بغیر وہ فراغت نہیں ہوتی, یہ بھی سنا ہے. تو اب جب یہ سب کرتے ہیں تو پان بھی چباتے ہوں گے, گٹکے بھی دانتوں میں دباتے ہوں گے, یہ بھی کرتے ہی ہوں گے ظاہر ہے. خدا بہتر جانے, چائے بھی چسکیاں لگا کر وہ ترکیب بناتے ہوں گے, کوئی بھروسہ نہیں تھا. موبائل فون بیچارہ کیا بولتا ہے, یہ بھی ساتھ ہی ان کے لگتا ہوگا, گلے پڑا رہتا ہوگا, اس کو وہ لگے رہتے ہوں گے, ملاتے ہوں گے. یار کیوں, مطلب میرے کو تو عجیب سا لگتا ہے, اتنی یعنی کہ غافل ہوتے ہیں, یہ اس میں لگے رہتے ہیں. میں دیکھتا ہوں نا صفوں میں کبھی نمازیوں کو, مجھے بے بھی آخر ہوں تو آپ ہی کے معاشرے کا ایک فرد ہوں, کوئی تیسری مخلوق تو ہوں نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مہربانی کر کے ایسا نہ کریں, ہم جیسے کو مت آسا یار, بھلے میرے ایسے کم ہوں گے لیکن ہیں تو سی نا دنیا میں جو آپ کو سمجھتے کہ یار یہ اد پگلا ہو گیا یار, اس کے پیچھے اگر ہوا پڑا موبائل فون اس کے کہاں ہاتھ میں آ گیا. پاپا نہ دین کا رہا نہ دنیا کا آدمی, یہ محاورہ ہے. نہ نماز میں اس کو چین پڑے, نہ مطلب بیان سننے میں چین پڑے, بیان کرتے کرتے بھی بے اختیار ہاتھ میں آ جاتا ہو, ایسوں کے تو کیا تعجب. کوئی SMS نہیں آ رہے ہوتے, گھنٹی نہیں بج رہی ہوتی تو بے چینی ہوتی ہے. ہاں نا, نکال کر مطلب اگر آدھے پونے گھنٹے تک گھنٹی نہیں بجی, ٹو نہیں ہوا, پو نہیں ہوا, تو یہ مطلب کہ نکالیں گے کہ ہو کیا کہ قوم بھول گئی ہے, پھر بیٹھے SMS کریں گے. یہ نہیں کہتے بھول گئے ہو کیا ہو گیا, کوئی نہ کوئی SMS کریں گے یا کال کریں گے کہ میرے کو یاد کرو میں یہی ہوں. تو یہ واقعی ایک مرض ہو گیا ہے, بنتے نفسیاتی مریض کر دیا موبائل فون نے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں نے تو اس کا ٹیلی فونیا نام رکھا ہے. جی ہاں, اور یہ جو مطلب ہے نا بابا کہ یہ وہاں بھی بیٹھ کر نہیں ہے تو بابا کم از کم چلو وہ تو کرتے ہوں گے, لیکن یہ تو طے ہے کہ جو اس وقت بات ٹب میں نہانے کے عادی ہیں, جو ہمارے مدنی چینل پر اگر کوئی سن رہا ہو سا بات ٹب والا, بات ٹب میں جو نہانے کا عادی ہے نا, اس کے تو باقاعدہ بات ٹب کے اندر ٹیلی فون لگا ہوا, مطلب بات ٹب بن رہے ٹیلی فون والے, اللہ کنیکشن ہے, اور وہ ناتے بات کرے گا. اب یہ غور کر لے گے اس کو, مطلب کہ وہ دعا پڑھ کر پتہ نہیں گیا کہ نہیں گیا, من الخبث والخبائث اور یہ سب کچھ کرا کر یہ اندر گیا اور یہ اندر بیٹھے گا, کیونکہ وہ سب اٹیچ بات ہے نا بابا. سب میں یہی بولنے والا تھا کہ اس کا مطلب لیٹرین کے اندر ہی ہے. ہاں, یہ سب کچھ اندر ہی اندر ہے, ٹی وی اندر ہے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھیں گے, کوئی اسٹیم بات. اچھا, ٹی وی بھی ہے. تو بہت یہ تو مطلب کہ بات ٹب میں لگا ہوتا ہے بابا. باپ رے باپ. تو اب وہ ٹیلی فون بیچارہ کیا بولتا ہے, کیا ہی ہونا, وہ تو اب لازم و ملزوم جیسا بن گیا. کس چیز سے روکیں گے اب اس قوم کو. تو چلو بابا, اب یہ باتھ روم ہم کیا بند کرانے بیٹھیں گے, اللہ خیر کرے. یہ مسجدوں کا جو آپ نے جو ماشاء اللہ اپنی دوڑ مسجد تک ہے یار, بولتے نا مولوی کی دوڑ مسجد تک. تو آپ نے یہ جو ارشاد فرمانا, کو ایسا ذہن بن جائے نا قوم کا کہ یہ مسجد کا احترام اب مسلمان کے دل میں ہوتا ہی ہے. آمین, اللہ کرے پیدا ہو جائے.
یہ یہاں بھی میں دیکھتا ہوں، بیان میں بھی دیکھتا ہوں، یہاں